بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ایمانی رشتے سے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو 3 عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں. سب سے بنیادی نسبت یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہم کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور اپنی بندگی نصیب فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک اپنی بندگی، اپنی غلامی میں مشغول رکھیں. ہمارا جینا اور مرنا اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احسان کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، اہتمام شریعت کے ساتھ، التزام طریقت انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ رہے، جس کا ذریعہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کو بنایا ہے، ان سے تربیت متعلق کی ہے. اگر تربیت بچوں کی بنیادی صحیح نہیں ہوتی ہے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا امیر ود دیوار کج. اگر معمار جو ہے بنیاد ٹیڑھی رکھ دے تو آسمان تک چاہے دیوار چلی جائے ٹیڑھی جائے گی. تو والدین کی تربیت یہ بنیاد ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو اساتذہ ملتے ہیں، اور وہ بھی والدین کی برکت ہی سے ملتے ہیں. اگر والدین صحیح علم، صحیح فکر، صحیح نظر، صحیح شعور رکھتے ہیں تبھی وہ اچھے اساتذہ کا انتخاب کرتے ہیں. ورنہ بچہ کہیں بھی ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے اور ٹامک ٹوئیاں کرتا رہتا ہے، اس کو یہی پتہ نہیں چلتا ہے کہ سمت قبلہ کیا ہے ہماری، ہم کو جانا کدھر ہے، کرنا کیا ہے. تو یہ دراصل طفیل ہوتا ہے والدین کا، کہ اگر والدین اس کو اللہ کے فضل سے، اس میں آدمی کی عقل کو کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے اگر اس کو دیندار، شریف، علم رکھنے والے، شعور رکھنے والے، احساس رکھنے والے والدین مل جائیں. تو والدین کا کوئی بدل دنیا میں نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. اس کے بعد ان کو اساتذہ ملتے ہیں کہ آدمی وہاں تعلیم حاصل کرتا ہے. تربیت کے بعد تعلیم ہوتی ہے. میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب سنتا تھا تو بچپن تھا تو سوچتا تھا کہ والد صاحب تربیت کو پہلے فرماتے ہیں، اس کے بعد تعلیم کو. میں تعلیم کو پہلے سمجھتا تھا بچپن میں. تو بعد میں محسوس ہوا کہ نہیں، واقعی تربیت پہلی چیز ہے، اور تربیت کے بعد ہی تعلیم کا رخ صحیح ہوتا ہے. ورنہ آدمی کو یہی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیا پڑھو نہیں، سنو. سننا بھی ثواب ہے، اس پر بھی ذکر کا ثواب ملتا ہے، پڑھنا نہیں. چونکہ ایک وقت میں انسان کا نفس 2 کام نہیں کرتا ہے، تو اس لیے منع ہے. آداب میں سے ہے کہ جب کوئی بات دین کی کہی جائے تو اس کو گوش ہوش سے سنو، توجہ سے سنو. اس وقت ذکر کرنا منع ہے، یہ فکر میں داخل ہے، اور فکر کا درجہ ذکر سے اوپر رکھا گیا ہے. جب فکر صحیح ہوگا تب ذکر بھی صحیح نصیب ہوگا.
اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی یہ سنتوں کا وقت دیا جائے گا، عجلت نہ کریں، نماز توجہ سے پڑھیں اور بیان بھی توجہ سے سنیں، دونوں کاموں کا انشاءاللہ وقت ہوگا۔ آپ حضرات نے جب دعوت دی ہے تو اس کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ تربیت ہے والدین کی، دوسری چیز تعلیم ہے اساتذہ کی، اساتذہ سے تعلیم حاصل ہوتی ہے، اور پھر آخر میں آدمی کو میسر ہوتا ہے خوش قسمتی سے، جیسے دیندار شریف والدین مل گئے، ایسے ہی دیندار علم رکھنے والے اساتذہ مل گئے، ایسے ہی دیندار علم رکھنے والے اور اللہ سے نسبت رکھنے والے، سچا تعلق رکھنے والے، اللہ ہی سے ڈرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے 3 بنیادی حق ہیں، بلکہ 4 مانے گئے ہیں بنیادی طور پر۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ سے محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت اور اللہ کے احکام کی اطاعت، جسے شریعت کہا جاتا ہے۔ شریعت کے احکام کو جاننا، سمجھنا اور ماننا۔ سمجھ ہر ایک کو نہیں ہوتی ہے، تو بچے کی طرح اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ بچوں کی طرح ہوتا ہے، ان کے لیے صرف 2 ہی حکم ہیں، سمعنا و اطعنا، سنیں اور مانیں۔ اسی واسطے آج ہم لوگوں کے ہاں جو انتشار ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ صحیح والدین میسر نہیں۔ تربیت کیسے ہو؟ صحیح اساتذہ، جو صحیح علم رکھنے والے کہنا چاہیے اساتذہ، وہ میسر نہیں ہوتے۔ پھر صحیح نسبت رکھنے والے اللہ والے نصیب نہیں ہوتے۔ اپنے ایسا نہیں کہ ہے نہیں، ڈھونڈنے پڑتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ڈھونڈنے سے انسان کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کا علاج نہ بتلایا۔ آج ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، صاحب وہ کیا چین سے وائرس آ گیا ہے، کرونا وائرس۔ اللہ تعالیٰ پر یقین، اعتماد، توکل، بھروسہ رکھیں کہ ہمارا خالق کون؟ اللہ۔ ہمارا رازق کون؟ اللہ۔ ہم کو زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ ہم کو موت دینے والا کون؟ اللہ۔ ہم کو بیماری دینے والا کون؟ اللہ۔ ہم کو صحت دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں صفاتی، ایک ذاتی ہے اللہ۔ بعض نے رحمان کو بھی داخل کیا ہے، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ اس میں ذاتی اللہ کا صرف اللہ ہے، اور بقیہ اسماء صفاتیہ ہیں تو وہ اللہ کی صفت بتلاتے ہیں، تو اللہ کی ذات کو پہچنواتے ہیں وہ نام کہ اللہ کون ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے بچوں کو جب وہ بچہ بولنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ کے نام سکھلاؤ۔ میں نے اپنے گھر پر یہی معمول دیکھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سنا، خود بھی یہی دیکھا۔ جب تک بچہ اللہ تعالیٰ کے نام یاد نہ کر لے، سنا نہ دے، اس وقت تک اس کو ناشتہ نہ دیا جائے۔ سب سے پہلا روحانی ناشتہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے۔ اب جب وہ پڑھنے کے لائق ہو جائے تو حدیث شریف میں آتا، پھر اس کو سورہ اخلاص سکھاؤ۔ حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے اس کی، ایک اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کی بے نیازی، وہ سب کچھ ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ یہ اعتقاد ہم لوگوں کا متاثر ہو گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ بچوں کو بھائی پیچھے یہ تو بٹھا دیں، یا ان کو خاموشی سے نرمی سے سمجھا کر، مارے ڈانٹے نہیں، سمجھا کر، یا تو بچوں باہر بیٹھو۔ پہلی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ تربیت والدین سے، تعلیم اساتذہ سے، اصلاح بزرگوں سے، یہ 3 چیزیں، اور اس کا محل بھی متعین ہے۔ جیسے یہ اہل متعین ہے، 3 اس کے اہل ہیں، والدین، اساتذہ اور بزرگان دین۔ ایسے ہی 3 اس کے محل ہیں، گھر، مکان، تعلیم گاہ اور مسجد۔ یہ 3 جگہوں سے یہ 3 چیزیں ملیں گی، تعلیم بھی، تربیت بھی کہاں ملے گی؟ گھر پر۔ تربیت ملے گی گھر پر، تعلیم ملے گی تعلیم گاہ میں، اور اصلاح ملے گی مسجد میں۔ آج ہم لوگوں نے سب انتشار پھیلا دیا۔ جب تک کہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ جماعت ہو،
اہل ایمان کی، اہل اسلام کی، اہل احسان کی، اہل سنت کی، اہل شریعت کی، اہل طریقت کی. یہ طریقت کا لفظ آپ لوگ کوئی نیا نہ سمجھیں. قرآن پاک میں آپ روزانہ ایک دعا پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں وہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 3 باتیں اس میں فرمائی گئی ہیں. ایک تو صراط مستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرما، ہم کو اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، طبیعت بھی دی ہے. ہر آدمی اپنی عقل و طبیعت کو لگائے گا، مگر یاد رکھنا چاہیے ہر شخص کو علم اور فہم نہیں ہوتا ہے. ہر شخص کے پاس علم اور سمجھ جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے. اسی واسطے ضرورت پڑتی ہے علماء کی، اور اسی واسطے ضرورت پڑتی ہے بزرگان دین کی. اسی واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی تم کو اہم کام پیش آئے تو آج کل ہم لوگ سمجھتے ہیں مشورہ کرنا چاہیے، اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہل و محل بھی بتلایا. وہ کون؟ شاور الفقہاء العابدین، دین کی سمجھ رکھنے والے عالم باعمل عابدین. فقہاء عابدین کا خلاصہ ہے عالم باعمل. دین کی سمجھ رکھنے والے دینداروں سے مشورہ کرو. تو دین کی سمجھ رکھتے ہیں وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی، چونکہ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں آپ، وہ الگ سے چیز نہیں ہے کوئی کہ کوئی الگ سے وہ دکھائی دے. اس طور پر دنیا ایک دریا کا نام ہے، ایک سمندر کا نام ہے. اس پر آپ کو کشتی لے کر چلنا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ دریا ہٹا دیجئے خالی کشتی چلے تو کیسے چلے گی کشتی؟ ممکن نہیں ہے. اسی واسطے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت واضح مثال سے اس کو سمجھایا ہے کہ دنیا کا یہ سمندر ہے، اس پر کشتی ہے اور اس پر اہل ایمان سوار ہے. اہل ایمان کی نجات اس میں ہے کہ وہ اس کے اوپر رہیں اور دریا سے سمندر سے اتنی دوستی نہ کر لیں کہ اس کو اندر بلا لیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت حد سے زیادہ بڑھا ہوا لگاؤ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہی انسان سے کیا کراتا ہے؟ چوری کراتا ہے. یہی ڈکیتی کا خیال پیدا کرتا ہے. یہی جیب کاٹنے کا خیال پیدا کرتا ہے. یہی اور بھی خرافات پیدا کرتا ہے. یہی سود لینے اور دینے کے جذبات پیدا کرتا ہے. حالانکہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلا دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے خرید و فروخت کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ نے سود کو مٹا دینے کا فیصلہ کیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس سے بنیں گے. میرے شیخ و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جب ایمان کی اور کفر کی کیفیت کو نہیں سمجھے گا تو دونوں کی خاصیت بھی نہیں سمجھے گا. اور بڑی عجیب مثال حضرت دیتے تھے عام فہم کہ جانور سب برابر نہیں ہوتے ہیں. ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ انسان ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی ہیں. تو ایمان والوں کے لیے ایک چیز مفید ہے اور غیر ایمان والوں کو وہ چیز مضر محسوس ہوگی. اور اس کے برعکس بھی ہے، ایک چیز غیر ایمان والوں کو آپ کو محسوس ہوگی بہت فائدہ کر رہی ہے، آپ نے سوچا لاؤ ہم بھی یہی کریں تو آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی. اس کی مثال حضرت دیا کرتے تھے کہ جیسے سودی قرضہ، آدمی نے سوچا کہ اس سے فلاں لالا جی کو تو بہت فائدہ ہوا تھا، ہم نے دیکھا ان کی تجارت بھی چلی بہت، مکان بھی بہت شاندار بن گیا اور یہ ہوا وہ ہوا، ہم بھی یہی کریں. تو حضرت اس کی مثال دیتے تھے کہ دیکھو جانور بھی برابر نہیں ہے. ایک کتا اور خنزیر ہے، سب سے ارذل ترین جانور، بے حیا جانور، بے حس جانور، اس کی کیفیت دوسری ہے. وہ نجاست اس کی خوراک ہے، اس کی غذا ہے. عام جانوروں کی غذا نجاست نہیں ہے، ان کو اگر آپ زبردستی کریں گے تو وہ مر جائیں گے. تو فرماتے تھے کہ سود مشرک کو، کافر کو، منافق کو بظاہر بہت راس آئے گا، مگر اس سے مومن، مخلص،
مسلم محسن دھوکہ نہ کھا جائے. اسی لیے فرمایا گیا قرآن پاک ولا تمدن عینیک کہ تم ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر یہ نہ دیکھو کہ دیکھو وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں، ہم تو تنزل میں جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کے لیے حلال مختصر سا ہے، وہ آپ کو بھی فائدہ کرے گا اور آپ کی نسل بھی باقی رہے گی، اور اس میں نسل کو مٹا دیا جاتا ہے. یمحق اللہ الربا، ربا کو مٹایا جاتا ہے، سود کو مٹا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے کھلانے والے، لکھنے والے، دینے والے، اس میں گواہ بننے والے، ان سب پر لعنت فرمائی ہے، ان سب کو رحمت سے دور فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس وقت جو حالات ہیں ایسا نہ سمجھیے کہ یہ پہلی دفعہ آ گئے ہیں. تمام اہل ایمان کو ایسے حالات ہر زمانے میں پیش آئے ہیں. اس کے لیے میں نے سوچا کہ میں تقریر کروں تو وہ لمبی ہوگی اور ہو سکتا ہے اس میں ضروری بات رہ جائے اور کوئی غیر ضروری زبان سے نکل جائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم لوگ ضروری باتیں چھوڑ کر غیر ضروری باتیں کرنے لگے. تو اس لیے میں نے ایک مختصر سا، ہمارے ایک دوست نے رسالہ بھیجا، وہ اتفاق سے آپ حضرات کی قسمت میں تھا کہ آج ہی یہ پہنچا اور رات میں 2 بجے پہنچا. تو میں نے سوچا کہ آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں. آؤ خندق کھود لیں پھر آؤ خندق کھود لیں پھر آج اپنے گرد ہم، غزوہ احزاب شاید پھر بپا ہونے کو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اہل ایمان کے ابتلاء اور آزمائش کی روداد قدیم ترین زمانوں سے لوح ایام پر ثبت چلی آ رہی ہے اور آج تک عنوان بدل بدل کر رقم کی جا رہی ہے. قرآن حکیم کی مذکورہ بالا آیات میں بھی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اور اسی کا نام دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے. یہ معرکہ آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرمائی، ہجرت کے 5ویں سال پیش آیا تھا. چونکہ اس موقع پر صحابہ کرام نے، ذرا توجہ سے سن لیا، بہت کام کی بات ہے، چونکہ اس موقع پر صحابہ کرام نے اپنی حفاظت کے لیے خندق کھود لی تھی، اس لیے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے. اور غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ بنو نذیر اور بنو وائل کے یہودیوں کی اسلام دشمن سازش کے نتیجے میں قریش اور غطفان وغیرہ کے بہت سے قبائل کے لشکروں نے متحدہ ہو کر مدینہ منورہ پر اجتماعی یلغار کی تھی. حملہ آوروں کی تعداد 10,000 سے زائد تھی اور مسلمانوں کا لشکر، اہل ایمان کا لشکر کل 3,000 مجاہدین پر مشتمل تھا. اس کا تدارک کرنے کے لیے حضرت سلمان فارسی کے مشورے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں کم و بیش 2,500 گز لمبی خندق کھود کر مدافعانہ جنگ کی ایک نئی حکمت عملی اختیار کی گئی تھی. حالت یہ تھی کہ خندق کھودنے کے دوران صحابہ کرام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر بھی پتھر بندھے ہوئے تھے اور سامنے 10,000 فوجیوں پر مشتمل شکم سیر تازہ دم خونخوار لشکر کفار حملہ کرنے کے لیے آمادہ تھا. اس وقت ظاہری حالات کے پیش نظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو کیفیت تھی وہ سورہ احزاب کی ان آیات میں بیان کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ چڑھ آئے دشمنوں کے لشکر تمہارے اوپر کی جانب سے بھی اور تمہارے نیچے کی جانب سے بھی، اور خوف کے مارے تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت اہل ایمان بڑی آزمائش میں پڑ گئے اور سخت طریقے سے ہلا ڈالے گئے. تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ اہل ایمان کوئی پہلا موقع نہیں. کم و بیش ایسے ہی حالات آج بھی عالمی سطح پر اور خاص طور پر ہمارے وطن بلکہ ہمارے ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا کے وطن ہندوستان میں وہ ان کا نزول ہوا، اور یہ شامت اعمال سے اور ہم لوگوں کی جو دور اندیشی کے بجائے بد اندیشی کہنا چاہیے، اس کے نتیجے میں آج ہمارا پورا ملک 6 خطوں میں تقسیم ہو چکا ہے. افغانستان اسی کا صوبہ تھا، پاکستان کے حصے سندھ وغیرہ جتنے بھی اس میں صوبے ہیں وہ سب یہی کے صوبے تھے. بنگلہ دیش جو آج کہلاتا ہے وہ بھی یہی کا صوبہ تھا. اسی طریقے سے نیپال بھی اسی کا حصہ تھا.
برما بھی اسی کا حصہ تھا، سیلون اور لنکا جسے کہا جاتا ہے وہ بھی اسی کا حصہ تھا، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے سب کے باپ کا وطن ہے، اور ہمارا وطن معلوف ہے کہ ہمارے باپ کا وطن ہے، ہم یہاں کہیں کرایہ دار نہیں، کہیں باہر سے آ کے نہیں بس گئے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی باشندگی کے ثبوت تلاش کریں۔ میں آپ حضرات سے بصمیم قلب کہتا ہوں، ایک مختصر سا کام صرف کرنا ہے، لیکن اس میں شرط صرف 2 ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کو اپنی ان 3 نسبتوں کو زندہ رکھنا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا۔ اللہ سے ہماری نسبت بندگی قائم رہے، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کو ہم سمجھیں کہ یہاں جتنے بھی ہیں فرما بردار یا نافرمان وہ سب حضرت آدم حضرت حوا کے اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی بندگی نصیب فرمائے اور حضرت آدم حضرت حوا کا فرما بردار اولاد بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری نسبت ہماری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی ہے، اس میں بھی یہی 2 صورتیں ہیں، فرما بردار امتی بھی ہیں، نافرمان امتی بھی ہیں۔ تو اس میں ہم کو پوری ایک چین بنا کر رکھنا ہے، اس میں عوامی طبقہ، سماجی طبقہ جسے کہا جاتا ہے، سیاسی طبقہ، قانونی طبقہ، اہل علم کا طبقہ جو فکر و نظر رکھتا ہے، اور خاص طور پر سر فہرست آپ کا وہ طبقہ جو دیندار ہے، عالم باعمل ہے، آپ کے مساجد کے ائمہ، مدارس کے علماء اور جمعیت و جماعتوں کے ذمہ داران جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا فہم عطا فرمایا ہے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائی ہے، وہ آپس میں اللہ کے واسطے حضرت آدم کی نسبت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت پر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار رہے۔ کوئی دنیا کی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پہلے بھی اہل ایمان کے امتحان ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔ اگر آپ اس پر ڈٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کی امداد غیبی طور پر ہوگی، اور اگر آپ نے ایمان کے اندر کسر آپ کے خدا نخواستہ ہمارے پیدا ہو گئی، انتم الاعلون ان کنتم مومنین فرمایا گیا ہے، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ صاحب ایمان ہوئے۔ آج ہم نے ایمان کا دعویٰ تو کر رکھا ہے، مگر جو اس کا تقاضا ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اسی بنا پر میں نے اسی وجہ سے یہ آیت، یہ سورہ والعصر تلاوت کی کہ ہمارے بزرگان صالحین کا، ہمارے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ جب بھی وہ جمع ہوتے تھے تو اس آیت کو پڑھتے تھے اور دوسرے کو سناتے تھے کہ دیکھو بھائی اس میں 4 سبق دیے گئے ہیں۔ ایک تو ایمان کا سبق ہے، ہم کو اپنے ایمان کو تازہ رکھنا ہے۔ ہم سب کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو ہم کو اپنے ایمان کو تازہ رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو جاننا ہوگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ جب تک ہم ایمانیات کو نہیں سمجھیں گے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے اللہ ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور حضور اقدس سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی و رسول ہونے پر ہم سب کو ایمان رکھنا ہے مرتے دم تک، تاکہ ہمارا جینا اور مرنا اسلام پر ہو۔ آپ اگر تھوڑی سی دیر بھی ہو تو اس کو ذرا سا برداشت فرما لیں، کچھ ضروری مضمون ہے، وہ ہر وقت موقع نہیں ہوتا بیان کرنے کا۔ آپ حضرات کے ذریعے اور بھی بڑوں کو، عورتوں کو، بچوں کو یہ چیز پہنچے تاکہ ان کے جذبات تازہ ہوں۔ تو ایمان، عمل صالح، اور تیسری چیز حق کی وصیت، حق کی تاکید۔ تواصی بالحق کا مطلب ہے کہ سچا دین صرف اور صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی دوسرا دین نہ قبول ہوا، نہ ہو رہا ہے، نہ ہوگا۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس میں بڑے بڑے فیل ہو کر دنیا سے جا چکے۔ اکبر اتنا بڑا پورے ملک غیر منقسم ہندوستان کا تھا، اس نے یہ تحریک چلائی کہ ہم چونچو کا مربع بنا دیں اور سارے مذاہب کو جمع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا اس کے مقابلے میں، اور ان کے خلفاء کو، جن کے خلفاء آپ کے آگرے میں آرام فرما ہیں، قاضی نعمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات انہی کی وجہ سے بھیجے گئے تھے کہ تم
یہاں پر جو چیز ہو رہی ہے، چوچو کا مربع تیار ہو رہا ہے، اس کے لیے خالص ایمان کی، اسلام کی، احسان کی، اتباع سنت کی، اہتمام شریعت کی، التزام طریقت کی کوشش کرو۔ صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے؟ صراط مستقیم نام ہے اللہ کے نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا، جو دین قیامت تک کے لیے دیا اسلام، اور اس کے ماننے والے چھوڑے صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انہی کے طریقے پر ہم کو جینے اور مرنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کافی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے عقیدے کا مسئلہ ہے، دشمن اگر قوی مہرباں قوی ترست، اگر آپ کا دشمن قوی سمجھتا ہے اپنے کو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا نگہبان اس سے کہیں زیادہ قوی ہے۔ اور آخری بات جو سورہ عصر میں کہی گئی ہے، پہلی ایمان پر ثبات قدمی، دوسرے عمل صالح کی کوشش، صحیح عقیدے بھی ہوں، صحیح عمل بھی ہوں، اچھے اخلاق بھی ہوں، یہ سب عمل میں داخل ہیں۔ تیسری چیز حق کی وصیت، ایک دوسرے کو خدا کے واسطے آپس میں محبت رکھیں۔ جو کچھ قوت آپ کو اللہ نے دی ہے وہ آپس میں محبت اور غیروں سے نفرت میں خرچ کریں۔ آج ہم نے سبق کو الٹ دیا ہے، ہم نے آپس میں نفرت اور غیروں سے محبت میں جو کام ہو رہا ہے، یہ ساری نحوست اس کی ہو رہی ہے، سارا نقصان اس کا ہو رہا ہے، سارا خسارہ اس کا ہو رہا ہے۔ کم و بیش ایسے ہی حالات آج عالمی سطح پر اور خاص طور پر ہمارے وطن معلوف میں جو ہمارے باپ دادا اور تمام انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کا وطن رہا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی صورت ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، اللہ کے بندے، حضرت آدم کے اولاد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والوں کو یہ حالات درپیش ہیں، بلکہ ہم تو بظاہر مدافعات اور اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ دید و دانستہ خود کو ازدہے کے منہ میں ڈھکیلنے کے لیے ہم سب تیار ہو جائیں۔ ہم کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اپنی بدعمالیوں سے، بد اخلاقیوں سے اور خصوصاً بدعقیدگیوں سے، کہ ہمارے عقیدے بھی اسلامی ہوں، اعمال بھی صالح ہوں، اخلاق بھی اچھے ہوں، ان تینوں چیزوں کی کوشش کریں اور اپنے خالق و مالک کے سامنے اپنا استغاثہ عرض کریں، پیش کریں، اور اسی سے عاجزانہ فریاد کریں جس نے نمرود و شداد، فرعون و حامان کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور ان کی موت کو دنیا کے لیے سامان عبرت بنا دیا۔ ہماری نافرمانیوں سے اللہ درگزر فرمائے، ہماری دادرسی کرے، اور ہمارے زمانے اور ہمارے سامنے کے فرعونوں کا بھی وہی انجام ہو جو اللہ نے نمرود و شداد، فرعون و حامان کا کیا۔ اور اسی طریقے سے جب غزوہ خندق ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کے ساتھ جو معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ ہم نام لیواؤں کو بھی وہی نسبت نصیب فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس کا اثر، اس کی برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے پاس ظاہری وسائل یقیناً نہیں ہیں، مگر ہم یہ تو کر ہی سکتے ہیں کہ اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عقائد کو اللہ کی مرضی، اللہ کے احکام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں، اور روزانہ بارگاہ الہی میں تضرع و خشیت کے ساتھ دعائیں کریں۔ دعا کوئی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ دعا احقر کے جد امجد فرمایا کرتے تھے کہ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مانگنے کی چیز ہے۔ دعا کے تو معنی ہی مانگنے کے آتے ہیں، ہم لوگ آج کل اس کو پڑھتے ہیں، پڑھنا دوسری چیز ہے، مانگنا دوسری چیز ہے۔ دعا کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل احادیث اور آیات پر غور کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا جو ہے تمام عبادتوں کا مغز ہے، یہ ترمذی شریف میں مضمون آیا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ دعا عین عبادت ہے، یعنی خود مستقل عبادت ہے۔ اور حدیث شریف نقل کی گئی ہے، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلا دوں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں پوری روزی دلائے؟ وہ عمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رات میں اور دن میں اپنے اللہ سے دعا کیا کرو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کی خاص طاقت ہے۔ پکارنے والا حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ جب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، یعنی اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا ہے، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں کیا کرو میں قبول کروں گا۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔
دنیا میں اس کے برعکس ہے کہ کوئی آدمی کسی سے مانگے بار بار تو وہ ایک دفعہ کہے گا پھر اس کو بھگانے لگے گا، ڈانٹے گا، بلکہ اس کے ساتھ زیادتی کر گزرے گا. لیکن اللہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اس لیے ہم کو اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ درست کرنا چاہیے. جب تک ہمارا معاملہ اللہ سے درست نہیں ہوگا دنیا کی کوئی طاقت اس کو درست نہیں کر سکتی ہے. یہ دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے. جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے. ان آیات اور احادیث سے جس میں اللہ اور رسول کے ارشادات ہیں ان کو سن کر آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دعا کا کیا درجہ ہے. معلوم ہوا کہ دعا عبادت کی اصل اور اس کی روح ہے. دعا مومن کی خاص طاقت ہے اور اس کا ہتھیار ہے. دعا سے تقدیر بھی بدل سکتی ہے بشرطے کہ قضاء مبرم نہ ہو. اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اسی طرح دعاؤں کے سلسلے میں قنوت نازلہ کا اہتمام رکھنا چاہیے. ائمہ کرام کو یاد کر لینا چاہیے. اور فجر کی نماز میں حنفیہ کے ہاں اہل سنت کے ہاں اس کی اجازت ہے کہ فجر کی نماز میں مگر 1 مہینے سے زیادہ سلسلہ اس کا دراز کرنا یہ ہمارے ہاں خلاف سنت ہے. اس کے بجائے مستقل جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام اور خود اس دعا کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے نماز کے علاوہ. مثلا اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اس کو اپنے دل سے دہراتے بھی رہیں. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں. اے اللہ ہماری انتہائی پردہ داری فرما اور ہماری گھبراہٹ کو بے خوفی اور اطمینان سے بدل دیجیے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تو ان کو دفع فرما. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو جاتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑی عظمت والا اور حلم و برداشت والا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رب العرش العظیم ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زمین و آسمان کا پروردگار ہے اور عرش کریم کا مالک ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ کی زبان مبارک پر یہ دعا بھی آ جاتی تھی: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی قیوم، اے زمین و آسمان کو تھامنے والے میں بس تیری ہی رحمت سے مدد چاہتا ہوں. اسی طریقے سے حضرت ذنون کو حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے. جب سمندر کی مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے 3 چیزیں بیان کی گئیں: مچھلی کا پیٹ، رات کا اندھیرا اور دریا کی گہرائی سمندر کی. ان 3 مصیبتوں سے جس چیز سے نجات ملی وہ آیت کریمہ تھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو انتہائی مقدس ہے، میں ہی بے شک ظالموں میں ہوں. اسی طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد احقر کو مدینہ منورہ کے سابق قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تلقین فرمایا تھا کہ آپ اپنے وطن کے لوگوں کو یہ بتلا دیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لیں. مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے قلعے میں آ جائیں گے. لیکن جب تک ہم لوگ طہارت کا اہتمام نہیں کریں گے، نماز کا اہتمام نہیں کریں گے، تلاوت کا اہتمام نہیں کریں گے اور مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے اس کی توفیق کیسے ہوگی بھائی؟ تو ہمت کرو کہ بھائی سب لوگ کوئی نماز کو، کوئی طہارت کو، کوئی تلاوت کو، کوئی دعا کو نہیں چھوڑے گا. اور اسی طریقے سے آخری بات سن لیجئے: حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے، صحابہ کرام کی بھی دعا ہے، قرآن پاک نے نقل کی ہے. قرآن پاک کی دعائیں سب سے اعلیٰ درجے کی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی اسی کے ساتھ ساتھ ہیں. اور ان کے بعد اللہ و رسول کے بعد دعائیں بزرگان دین کی ہیں، 3 نمبر پر ہیں. وہ ان کو ناجائز نہیں سمجھنا چاہیے، وہ جائز ہیں بشرطے کہ اس کے الفاظ صحیح ہوں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی اور وہی بہترین کارساز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ پڑھا اور اللہ سے براہ راست استغاثہ و فریاد کی جس وقت ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کوئی میری ضرورت؟ تو حضرت ابراہیم کیسے اللہ کے خلیل اللہ تھے، کہا میں نے براہ راست اللہ کے حضور میں درخواست کی ہے، میں نے اللہ سے درخواست کی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی برکت یہ ظاہر فرمائی کہ فرمایا کہ قلنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اب براہ راست آگ کو حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ ہماری مخلوق ہے، ہم کہتے ہیں ٹھنڈی ہو جاؤ، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور ہم کو کسی کے قبضے قدرت میں نہیں جانا چاہیے۔ کفر سے، شرک سے، نفاق سے جب تک ہم لوگ پرہیز نہیں کریں گے یہ عمل اس کے اندر تاثیر نہیں پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک دعا حضرت طالوت نے اور ان کے لشکر نے مانگی ہے، جب جالوت کا ایسا لشکر تھا کہ کلیجے منہ کو آ گئے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جالوت بڑا سرکش تھا، تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو بھیجا، تو ان کی جماعت نے جو دعا کی ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا خاص طور پر جو قرآن پاک میں آئی ہے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دعائیں جمع بھی کر دی قرآن پاک کی، اس کا اہتمام رکھیں، اور سب خلاصہ ہے تمام دعاؤں کا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگی ہیں، آخر میں وہ مانگ لیجئے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو تیرے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے، اور ہم ان سب چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ بس تو ہی ہے جس سے مدد چاہی جائے، اور تیرے ہی کرم پر تمام مقاصد و مرادوں تک پہنچنا موقوف ہے، اور کسی مقصد کے لیے سعی و حرکت اور اس کو حاصل کرنے کے لیے قوت و طاقت بھی بس آپ ہی سے مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن تدبیر کے ساتھ دعا کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔